ٹائم پورا ہو گیا۔ 20 اپریل کو کم و بیش 7 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے۔ اس سے پیشتر بھی 3-4 مرتبہ ان کو یہ گلہ تھا کہ میں نے کہیں غلط کہا کہ میرے ان کے شورا کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے۔ ظاہر ہے شورا کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو اس کے بعد ہی دستخط ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شورا کے ساتھ ملاقات یا مذاکرات نہ ہوں تو اس دستخط کیسے ہو گئے۔ 20 اپریل کو طے پایا کہ ہم 19 کی رات کو طے پایا کہ ہم 20 کو یہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اور قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس 20 تاریخ کو بلایا گیا، اور وہ مسودہ اگر آپ چاہیں تو اس کی کاپی آپ کو اس کے بعد ہم دے سکتے ہیں۔ میں نے جیب میں رکھا تھا آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے، کہ جس میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے بحث کا بھی وہ شامل تھی کہ اس پر بحث کی جائے گی، اور ناموس رسالت کے لیے جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں OIC میں اور سارے سربراہ کو خط لکھے، 22 کروڑ مسلمانوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتا یا نہ لگاتا ہو۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا نعرہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام آباد میں کوئی اور بیٹھے ہیں، لاہور میں کوئی اور بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا نعرہ ہے، کوئی سیاسی ایجنڈے کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام آباد کا نعرہ نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے اس میں یہ بھی طے پایا کہ ہم ان کے MPO کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے۔ ابھی جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 733 میں سے آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے تک 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ 669 لوگوں کو، یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب، فیصل آباد ڈویژن۔ 30 گاڑیاں جو ہیں وہ جلی ہیں، جبکہ 5 گاڑیاں انہوں نے بھی واپس کی ہیں، اور 12 لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے 19 کی رات کو ہی واپس کر دیے تھے۔ 4 کروڑ روپیہ پنجاب پولیس میں IG اور دوسرے لوگوں نے ان زخمی لوگوں کو C1 اور C2 کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ 210 جو FIR ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی۔ اس میں بھی میں پنجاب کا بتا رہا ہوں، اسلام آباد کا تو معمولی کیسز، تھوڑے کیسز ہیں۔ 210 FIR جو ہیں وہ لیگل پروسیس سے گزریں گی، اور جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے، اور اس کیس میں 78A بھی شامل ہے 302 کے ساتھ۔ اور ہم نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے ان کی 30 دن میں اپیل آنی ہے ہماری منسٹری کو۔ یہ ہم نے غالباً 12 تاریخ کو ان کو یہ قرار دیا، اور 30 دن کے اندر انہوں نے اس کا جواب داخل کرنا ہے، اور اس میں ان کو اپیرنس بھی دے سکتے ہیں اگر یہ دینا چاہیں خود بھی یا اپنے وکلاء کے ذریعے۔ 30 ڈیز کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے۔ پھر ایک کمیٹی بنے گی جو اس کے کیس کا فیصلہ کرے گا، اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر خود مغربی ممالک کو ناموس رسالت کے سلسلے میں اعتماد میں لینے، مغربی ممالک کے حکمرانوں کو اعتماد میں لینے جا رہے ہیں، اور ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے
جس میں کہ ناموس رسالت کی اربہا مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب میں جو اہمیت ہے وہ ساری دنیا کو، عوام کو، ساری دنیا کے حکمرانوں کو عمران خان جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے 11C کے تحت ان کو حق حاصل ہے، 11B کے تحت وہ بین ہوئے ہیں۔ آج ریاست جو ہے پوری طرح الحمدللہ اپنے آب و تاب پہ قائم ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس کی رٹ قائم ہے۔ جو شخص بھی ریاست کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون اس کو ہاتھ میں لے گا، اور ملک کو خون خرابے سے بچانے کے لیے، ملک میں خانہ جنگی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے، اور ملک میں جو ایک انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایک کانسپریسی کر رہا تھا۔ اتوار تک ہم بہت بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن اتوار کے دن بعض ملک دشمن قوتیں ملک سے باہر ایسے پروپیگنڈے منظم کیے گئے، ایسے لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی کہ جنہوں نے خود آ کر بعد میں ویڈیو میں کہا ہم تو زندے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا جو گھروں میں زندہ تھے لیکن انہیں مردہ دکھایا گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں خوش اسلوبی سے اس لیے طے ہو گئی کہ نقصان میں 600-700 پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، ان کے لوگ بھی جہاں باق ہوئے، TLP کے بھی، لیکن ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر ہم دوبارہ بیٹھے، حالانکہ ہماری ساری کوششیں پہلے ناکام ہو چکی تھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ TLP نے بھی خوشگوار ماحول میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ معاملات جو ہیں، یہ اس کی زیادہ کاپی اگر کوئی چاہیں تو اس کی فوٹو سٹیٹ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ قرارداد ہے جو ہمارے درمیان طے پائی، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے ہیں، اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالہ سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اور اس کی آپ کو کاپی مل جائے گی تاکہ میڈیا کا ٹائم بن سکے۔ میری پریس کانفرنس کے 7 منٹ، اب 10 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی برٹش ہائی کمشنر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈپورٹ کریں نواز شریف کو، اور آپ وہ یہاں مختلف کیسوں میں عدالت بھی ان کی عدالت میں بھی کیسوں کو مطلوب ہیں، اور حکومت پاکستان، منسٹری آف انٹیریئر نے ان سے ڈیپورٹیشن کی کہ ڈپورٹ کریں ان کو پاکستان، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹراڈیشن میں جائیں، اور ایکسٹراڈیشن کے تحت ہمیں اپلائی کریں، ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ وہ کچھ لوگ جو ان کو پاکستان سے لے جانا چاہتے ہیں، جو ان کو مختلف وہاں قتلوں میں اور مختلف کیسز میں مطلوب ہیں، یا پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور انڈیا کے ساتھ اب کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کی ٹریولنگ برٹش میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کو اس پابندی کے، اسے کیا کہتے ہیں آپ، ریڈ لسٹ پہ ڈالا ہے۔ اب میرا خیال انڈیا کو بھی ڈال دیا، انہوں نے ڈال دیا۔ سو ہم نے ان کو یہی اعتراض کیا کہ انڈیا میں 3 لاکھ 2.5 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں مریض ہیں، ان کے کووڈ-19 آ رہا ہے، آپ نے انڈیا کو نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا انڈیا کو ڈال دیا ہے، پر انڈیا کی ٹریولنگ بہت معمولی ہے، اور جو پیشنٹ نکل رہے ہیں وہ زیادہ ہمارے پاکستانی ٹریولر نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ 10% لوگ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں انگلینڈ میں، اتنے لوگ دنیا سے کہیں انگلینڈ میں ٹریول نہیں کر رہے ہیں۔
جی دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو بائیکاٹ کر دیا. مجھے پتہ نہیں قومی اسمبلی میں کل ان کا رویہ خاقان عباسی تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. جو زبان انہوں نے اسپیکر کے خلاف استعمال کی ہے وہ میری زندگی کی سیاسی زندگی کی میں سب سے سینئر آدمی ہوں بدترین زبان ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے. دیکھیں کوئی بات ٹی ایل پی نے کسی کی رہائیوں کی بات نہیں کی. جو ہماری یہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایم پی او کے تحت جو لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے اور ان میں ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے فورتھ شیڈیول کے لوگ ہیں ایم پی او اور فورتھ شیڈیول کے لوگ. ابھی 737 ایم پی او کے تحت آج جا رہے ہیں جس میں سے 669 نکل چکے ہیں اور 7 رضوی صاحب جو ہیں وہ 302 اور 78 اے کے تحت ہیں اس لیے ان کی کوئی ایسی مختصر سوال. دیکھیں پاکستان میں انٹیریئر منسٹری ایک بہت بڑی پالیسی لانے جا رہی ہے. ہر روز ہمیں ان قسم کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے. محرم آ جاتا ہے, محرم کی سیکیورٹی کا, محرم الحرام کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, عید میلاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہے, دوسرے معاملات کا مسئلہ ہے, مسجدوں میں خطاب کا مسئلہ ہے, مسجدوں کے رجسٹریشن کرنے کا مسئلہ ہے, مدرسوں کا مسئلہ ہے. سو ان ساری چیزوں پر انٹیریئر منسٹری ایک پالیسی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی, فتنہ انگیزی, ہیٹ سپیچز کو خاتمے کے لیے سخت شکنجہ ڈالا جائے. ہم ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کسی کے فرقے کو چھیڑا نہ جائے اور اپنے فرقے کو چھوڑا نہ جائے. کوئی چیز دیکھیں ابھی تو ان کے پاس 30 دن کا حق ہے. ابھی تو 30ویں دن بھی وہ درخواست دے سکتے ہیں. پھر سیکٹری انٹیریئر ایک کمیٹی بناتے ہیں, ان میں ان کو بھی سنوائی کا حق ہے. سو بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی سارے کام, جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 30 دن ان کا حق ہے کہ وہ اپیل کریں. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ کوشش سب طرف سے بہت ہوئی اور 7 9 گھنٹے مذاکرات ہوئے لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. اب اس وقت ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. جو پولیس والے فوت ہوئے ہیں ان کو شہید پیکج بھی دے رہے ہیں, ان کو اسپیشل پیکج بھی دے رہے ہیں, اور جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں آپ شاید لیٹ سے آئے ہیں, CC1 اور CC2 کے ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور ان کو نقد انعام بھی دے رہے ہیں. 4 کروڑ روپیہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے. جی دیکھیں سب سے بڑا ہتھیار اس لڑائی میں یا جو کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوا. سو اس پر آج انٹیریئر منسٹری نے میٹنگ کی ہے اور پاکستان کے حساس ادارے بھی سوشل میڈیا کے اس رول کو جو کہ انہوں نے اتوار کے دن سے جو لانچ ہوئے انڈیا سے, امریکہ سے, کوریا سے, اور ایک بڑی تعداد امریکہ سے بھی لانچ ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں انڈیا سے بھی لانچ ہوئے. اصل مقصد پاکستان کے استحکام کو تباہ کرنا ہے. الحمدللہ پاکستان میں پولیس نے اور رینجرز نے زبردست کام کیا ہے اور پاکستان کی عظیم فوج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فوج بلانے کی ضرورت نہیں پڑی. رینجرز بھی ایک فوج کا حصہ ہے اور رینجرز نے اور پولیس نے زبردست کام کیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چھوٹا چھوٹا سوال میں نے ہر دفعہ آپ سے کہا. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب ساری دنیا سے, آپ کو پتہ ہے اسلامو فوبیا پہ وہ ہر روز بات کر رہے ہیں. ناموس رسالت کا عمران خان, کوئی سیاستدان بتائے جس نے ناموس رسالت کی یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہو, اس نے کی ہے. اور ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت, ساری دنیا میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں, ساری دنیا کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جو ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی تھا وہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے.
جس ملک کا وزیر داخلہ ختم نبوت کا سپاہی ہو وہاں نبی کی نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. جھوٹے نبوت داروں کو اور جھوٹے لوگوں کو اور پروپیگنڈا کرنے والے انڈیا کے ایجنٹوں کو خطرہ ہو سکتا ہے, نبی کے رکھوالوں اور عاشق رسولوں کو کوئی خطرہ نہیں. لاسٹ 3 کوسچن. جی بھائی, اب بڑا افسوس ہوا, میں نے اسی وقت آئی جی کو, جس وقت خبر مجھے پہنچی ابصار عالم کی, اسی وقت آئی جی کو فون کیا اور وہاں کیمریز کے ذریعے ہم لوکیٹ کر رہے ہیں کیسا ہو, اور ہی از اسٹیبل. بیٹے چھوٹا سوال بس. کرنے لگے ہیں. سوشل میڈیا نے جو رول اس دور میں اختیار کیا ہے اور جو ان کی ویب سائٹس ہیں اور جو ان کے انٹرنیشنل لنکس ہیں, وہ کل ہی ابھی بات ختم ہوئی. اس پہ پوری سٹڈی جاری ہے اور اس پر سخت قسم کی سٹڈی جاری ہے اور بعد میں اس پر بات ہوگی. جی سر ابھی آئی نہیں تو پہلے کیسے ہوگا, جب آئے گی تو انصاف کے مطابق ہوگا. کوئی کسی چیز انہوں نے نہ مانگی ہے نہ کرائی. نہیں اٹھائیں گے نہیں. ہمیں 2-2 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم آن لائن تھے انڈیا سے. آپ دیکھیں نا 2-2 لاکھ لوگ جو ہیں, کیونکہ وہ ان پہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اس ملک میں دنیا میں اس وقت, کیونکہ ہم فیٹف میں 27 میں سے ہم نے 24 پوائنٹ حاصل کر لی ہیں, 3 پوائنٹ رہ گئے ہیں. وہ فیٹف میں ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پھر گرے سے بلیک میں چلے جائیں. اور یہ بات آج میں نے برٹش ایمبیسڈر کو بھی کہی کہ ہم جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. ہم ہماری عظیم افواج جس طرح مقابلہ کر رہی ہے, جس طرح ہماری عظیم افواج اور ایجنسیوں ISI جس طرح انہوں نے جانوں کے نذرانے دے کے دہشت گردی کو ختم کیا, دنیا کی کسی ملک کی فوج اور پولیس اور ادارے نے نہیں کیا. جی شیخ صاحب, 2 چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ بتائیے کہ مذہبی انتہا پسندی کے نام پر آپ وہ پالیسی بنانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہر کسی کو کافر قرار دے کے یا مذہب کا الزام لگا کے الیکشن کمیشن میں جماعتیں درج ہو جاتی ہیں, اس کے حوالے سے کوئی پالیسی کا امکان ہے؟ ہمیں کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ فی الفور ایسے لوگوں کو شکنجہ ڈالا جائے جو دہشت گردی کے نام پر مذہب فروش لوگ جو ہیں, جو مذہب اپنے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو احترام کرتے ہیں, جو عقیدہ غیر ملکی ایجنڈا ہے اور مذہب میں انتشار اور خلف شعار پھیلانا چاہتے ہیں, ان کو نہیں چھوڑیں گے. منسٹری انٹیریئر لا رہی ہے قانون. شیخ صاحب, آپ کی بات یہ بتائیے کہ اس سارے کرائسس میں جماعت اسلامی نے اور JUF نے جو رول پلے کیا اس پہ کیا کمنٹ کریں گا؟ دیکھیں, سراج الحق صاحب نے ذمہ داری کے ساتھ مجھے فون کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اس صورتحال کو مذاکرات سے نپٹیں. فضل الرحمان سمجھا شاید کوئی دوبارہ اس کی لاٹری نکلنے لگی ہے. اس کو اللہ کی طرف سے اس 3 سال دور میں ہمیشہ وہ جو قدم ڈالتا ہے الٹا ہی ہوتا ہے. وہ یہاں 30 تاریخ کو آ رہے تھے, ہم نے لبیک والوں کو اس لیے بھی درخواست کی تھی کہ وہ 20 اپریل پہ چلے جائیں کہ یہ آ رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو کہتا تھا انہوں نے نہیں آنا, انہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے, انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے. انہوں نے آج کدھر ہے پی ڈی ایم؟ ٹین فش ٹھس کوئی بات کر رہا ہے؟ کسی نے سوال کیا پی ڈی ایم کا؟ آج TLP کی بات کر رہے ہیں آپ, پی ڈی ایم کی کسی نے بات نہیں کی. سو فضل الرحمان صاحب نے یہ موقع جانا, رات 11 بجے انہوں نے پریس کانفرنس ٹکا دی کہ جاگتے رہنا, ڈیڈ باڈی لانا, جاگتے رہنا اور ڈیڈ باڈی اسلام آباد لانا تاکہ میں بھی پہنچوں. وہ ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے اپنی ڈیڈ باڈیوں کو پورے احترام اور پورے اپنے آداب کے تحت تدفین کیا, اور یہ یہاں جاگتا ہی رہ گیا. سو سراج الحق صاحب نے مجھ سے بڑی لمبی تفصیلی باتیں کی, میں ان کا مشکور ہوں. فضل الرحمان یہاں اسلام آباد میں کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے, وہ انشاءاللہ دیکھتے ہی رہیں گے اور عمران خان کے 5 سال پورے ہو جائیں. باپ کا ایک سوال ہو گیا, لاسٹ کوسچن. دیکھیں TLP ایک پولیٹیکل جماعت ہے, وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے, وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے,
اس نے پنجاب میں تیسری بڑی پارٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی تو ہے، اب آپ کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں، اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. تھینک یو ویری مچ. ابھی تو بیٹے ان کا جواب آنا ہے، آپ کو بتایا نا 30 دن انتظار کرنا.